بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ میں ریڈ کراس کے دفتر پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 22 افراد شہید اور 45 زخمی ہو گئے۔ بمباری کا نشانہ بننے والی عمارت میں بڑی تعداد میں پناہ گزین مقیم تھے۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر کہا کہ جمعے اور ہفتے کی رات کو اس کے دفتر پر اسرائیلی فوج نے بمباری کی، جس میں علاقے میں واقع ریڈ کراس فیلڈ ہسپتال میں لاشوں اور زخمیوں کی بڑی تعداد لائی گئی۔ کمیٹی کے مطابق اب تک جام حق افراد کی تعداد 22 ہو چکی ہے، جبکہ 45 زخمی ہیں، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ جنگ کے دونوں فریقین کو انسانی حقوق کے مراکز کا علم ہے، اس کے باوجود مرکز پر حملہ کیا گیا۔ انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے شہریوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس نے بارودی مواد سے اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا۔ القسام بریگیڈز نے ڈرون سے بھی اسرائیلی فوج پر حملہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ اسرائیل کے مقابل اپنا دفاع کر سکتی ہے، ایران نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفارتی مشن نے اسرائیل کے مقابلے میں حزب اللہ کی جنگی استعداد کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اور لبنان اسرائیل سے اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سفارتی مشن برائے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شاید وہ وقت آ چکا ہے کہ ناجائز اسرائیلی رجیم اپنی تباہی کا خود ہی سامان کر لے گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کا غلط فیصلہ کرتے ہوئے قابض اسرائیلی رجیم پورے خطے کو ایک بڑے خطرے میں دھکیل کر ایک وسیع جنگ چھیڑنا چاہتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حسن نصر اللہ کی وارننگ کے بعد امریکہ کا اسرائیل کو اہم مشورہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اسرائیلی حکام سے کہا ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی سے گریز کریں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایک ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اسرائیلی حکام کو غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے دوران لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اپنے تنازع کو مزید بڑھنے سے روکنے کی ضرورت کے بارے میں بتایا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ بلنکن نے اپنا تبصرہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر اور اسرائیل کے اسٹریٹجک امور کے وزیر کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ امریکہ اور اسرائیلی حکام کے درمیان یہ ملاقات حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی دھمکی کے بعد ہوئی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ لبنان کے خلاف ایک بڑی اسرائیلی فوجی کارروائی کا سامنا بغیر کسی پابندی اور بغیر کسی اصول اور کسی حد کے جنگ سے کیا جائے گا۔ حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم نے خود کو بدترین حالات کے لیے تیار کر رکھا ہے اور کوئی بھی جگہ ہمارے راکٹوں سے نہیں بچ سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن کو ڈر ہے کہ مزاحمت شمالی اسرائیل کے خطے الجلیل میں گھس جائے گی۔ یہ لبنان پر مسلط کی جانے والی جنگ کے تناظر میں ممکن ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا لبنان کے ایک اور غزہ بننے کی متحمل نہیں ہو سکتی، انتونیو گوتریس نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی کو اسرائیل اور لبنان کی جنگ میں نہ بدلا جائے۔ غلط سمت میں کوئی بھی قدم پورے خطے کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور لبنان حزب اللہ جنگجوؤں کے مابین بڑھتے ہوئے تشدد اور جارحانہ بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ تقریباً یومیہ بنیادوں پر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر گولہ باری کا تبادلہ جاری ہے۔ یہ غزہ میں جاری جنگ کے متوازن انداز میں سلسلہ ہے، جس سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ایسی جنگ کو شروع کرنے کا باعث بن سکتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تقریباً ہر روز سرحد پر گولہ باری جاری ہے۔ انتونیو گوتریس کو خدشہ ہے کہ علاقائی سطح پر ایک بڑا تصادم شروع ہو جائے گا،
کیونکہ اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے لبنان کے خلاف جارحیت کے لیے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے ہی یہ بھی کہہ چکا ہے کہ لبنان کو دوسرا غزہ بنا دے گا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں جنگی خطرہ حقیقی طور پر وسیع ہو چکا ہے، اس سے لازماً بچنا چاہیے۔ عجلت میں کی گئی ایک حرکت بھی ایک بہت بڑی تباہی کا آغاز بن سکتی ہے، جو سرحدوں سے ماورا ہو جائے گی اور پھر ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہو جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلیو لائن کی اطراف میں بہت سے لوگ پہلے ہی ہلاک اور بے گھر ہو چکے ہیں۔ موجودہ حالات میں کوئی بھی لاپرواہانہ اقدام اور غلط فہمی ایسی تباہی کو جنم دے سکتی ہے جس کے ناقابل تصور نتائج برآمد ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ بحران پر۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اور عہدیدار نے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے شعبے میں مستعفی امریکی اہلکاروں میں سب سے سینئر اور امریکی محکمہ خارجہ میں اسرائیل فلسطینی امور کے ماہر اینڈریو ملر نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اینڈریو ملر امریکی محکمہ خارجہ میں بطور نائب معاون وزیر برائے اسرائیل و فلسطینی امور کام کر رہے تھے۔ اینڈریو ملر نے استعفے کی وجہ خاندانی ذمہ داری قرار دی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اینڈریو ملر کا کہنا تھا کہ جنگ کے سبب مصروفیات کی وجہ سے خاندان کو وقت نہیں دے پا رہا، یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی تو ملازمت پر برقرار رہتا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اینڈریو ملر اسرائیل نواز پالیسی کے خلاف تھے۔ مستعفی اینڈریو ملر فلسطین کے حقوق اور فلسطینی ریاست کے حق کے حامی تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان 5 سال بعد جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات شروع ہو گئے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں شریک امریکی حکام نے چین اور تائیوان تنازع میں چین کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی یا استعمال کرنے کے خدشے کا اظہار کیا۔ چین نے جوہری ہتھیار استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ٹریک 2 مذاکرات کے منتظمین کا کہنا تھا کہ چین نے امریکی حکام کو آگاہ کیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر تائیوان کے خلاف روایتی لڑائی میں فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹریک 2 مذاکرات میں شرکت کرنے والے عام طور پر سابق اہلکار اور ماہرین تعلیم ہوتے ہیں جو اپنی حکومت کے موقف پر مکمل اختیار کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ٹریک 2 مذاکرات فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے اکتوبر میں جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ تائیوان میں روایتی فوجی شکست اور چینی کمیونسٹ پارٹی کی حکمرانی کو خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں چین جوہری ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے۔ ٹریک 2 مذاکرات 2 دہائیوں پر محیط جوہری ہتھیاروں اور کرنسی پر جاری مذاکرات کا حصہ ہے، جو 2019 میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے فنڈنگ روکنے کے بعد تعطل کا شکار تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی سرحد کے ساتھ دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں شمالی کوریا کی جانب سے سرحدی علاقوں میں 3% اسٹرکچر دکھائی دے رہے ہیں۔ تصاویر میں شمالی کوریا کے علاقے میں زمین کو صاف کر کے سڑک تک رسائی کے قابل بنایا جانا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان غیر فوجی علاقہ 1953 میں بنایا گیا تھا، جو 2.5 میل لمبا ہے۔ یہ علاقہ شمالی کوریا کو جنوبی کوریا سے علیحدہ کرتا ہے۔ یہ علاقہ ایک معاہدے کے تحت بنایا گیا تھا۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا آج تک غیر اعلانیہ طور پر ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسپیس ایکس کمپنی نے ایک اور کمیونیکیشن سیٹلائٹ لانچ کر دی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسپیس ایکس کمپنی نے فلوریڈا کے کیپ کیناورل اسپیس اسٹیشن سے ایک اور فالکن 9 راکٹ لانچ کیا، جس کے ساتھ آسٹرا 1P اور SIS-24 نامی مواصلاتی سیٹلائٹ منسلک ہیں۔ SIS-24 دو کمپنی SIS اور آسٹرا کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مواصلاتی سیٹلائٹ کا کام کرے گی۔ دونوں کمپنیاں یورپی کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہیں۔ حالیہ برسوں میں اسپیس ایکس نے زمین سے کم اونچائی والی متعدد سیٹلائٹ لانچ کی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔